السلام علیکم ناظرین، الپرسلان سیزن 2 بولم 19 ایپیسوڈ نمبر 49 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ چاگری صاحب اور کیکاؤ منوس آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیکاؤ منوس جو کہ زندان میں ہوتا ہے وہ چاگری صاحب کو کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کی چالوں میں سے ایک چال ہے، تبھی آپ نے مجھے زندان میں قید کروایا ہے۔ تم میرا خیال ہے کہ اپنے نمازیوں کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو، تم مجھے یہاں پر قید کروا کے مجھ سے سچائی اگلوانا چاہتے ہو، تم یہی کرنے والے تھے نا؟ چاگری صاحب تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں اور وہ کیکاؤ منوس سے کہتے ہیں، اپنی بکواس بند کرو، میں نے تمہیں زندان میں قید نہیں کروایا ہے، لیکن میں تمہیں کروانا چاہتا تھا کیونکہ تم نے نہتے نمازیوں کو شہید کروا دیا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ اگر تمہیں لڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میدان جنگ میں مردوں کی طرح میرا مقابلہ کرتے۔ کیکاؤ منوس یہ سن کر کہتا ہے، اگر تم میرے اندرونی معاملات میں ٹانگ نہ اڑاتے تو تمہارے مسلمان بھائی آج شہید نہ ہوتے، لیکن تم نے جان بوجھ کر میرے اندرونی معاملات میں ٹانگ اڑائی۔ تمہیں جس کام کا تجربہ نہیں ہے وہ تم کام کیوں کرتے ہو؟ چاگری صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، گورنر میری بات کو غور سے سننا، چاہے کوئی مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم، اگر کوئی بھی مظلوم ہم مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارے گا تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے سب سے آگے بڑھ جائیں گے، یعنی کہ مدد کرنے کے لیے تم ہمیشہ ہی ہمیں سب سے آگے پاؤ گے۔ ہم مسلمان کل بھی مظلوموں کی مدد کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ کیکاؤ منوس سے سن کر کہتا ہے، بہت خوب، کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ تم بے گناہوں کی مدد کرنے کے بہانے ہماری سرزمینوں پر حملہ کرتے ہو، ہمارے علاقوں کو فتح کرتے ہو اور وہاں پر اپنے جھنڈوں کو نصب کرنے کے بعد خوشیاں مناتے ہو۔ اب ان دونوں کی بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران رتی اور ایوان زندان میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، تم دونوں کی بات چیت میں مداخلت ڈالنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں کہ نہ تو چاگری صاحب نے آپ کو قید کروایا ہے اور نہ کیکاؤ منوس نے چاگری صاحب کو، یعنی کہ یہاں پر آپ دونوں کو قید میں نے اور میرے بھائی نے کروایا ہے۔ میرا نام رتی ہے اور میرے چھوٹے بھائی کا نام ایوان ہے۔ کیکاؤ منوس لیبارت کے بیٹوں کا نام سننے کے بعد غور سے ان کے چہروں کی طرف دیکھتا ہے اور پریشان ہو کر کہتا ہے، تو تم لیبارت کے بیٹے ہو، کیا میں نے تمہیں ٹھیک پہچانا؟ ایوان یہ سن کر کہتا ہے، تم نے ہمیں پہچان لیا، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن کاش تم بھی میرے والد صاحب سے بات چیت کر پاتے۔ اور یہ کہتے ہی وہ اپنے والد صاحب کی کھوپڑی نکال کر گورنر کو دکھاتا ہے۔ تو کیکاؤ منوس یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اب لیبارت زندہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے بیٹے مجھ سے انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر رتی چاگری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ ہمارے بارے میں نہیں جانتے، لیکن آپ میرے والد صاحب لیبارت کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ چاگری صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ تم لوگوں کا مجھ سے کیا مسئلہ ہے، لیکن میں تمہارے والد صاحب کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور جہاں تک میں تمہارے والد صاحب کو جانتا ہوں اس نے اپنے بیٹوں کو ہمارے ناموں کے علاوہ کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران رتی اپنے بھائی کو اشارہ کرتا ہے کہ زندان کا دروازہ کھول دو، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بھائی زندان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کیکاؤ منوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جنرل دوکاس نے مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کی اور میرا خیر مقدم نہیں کیا، لہٰذا میں بہت پریشان ہوا۔ اب میں انہیں نشانی کے طور پر تمہاری انگوٹھی بھجوانا چاہتا ہوں۔ کیکاؤ منوس سے سن کر کہتا ہے، تو پھر یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر وہ میری جان بچانا نہیں چاہتے تو تم میری انگوٹھی ان کو دکھا سکتے ہو۔ رتی یہ سن کر مسکراتے ہوئے کیکاؤ منوس کی انگوٹھی والی انگلی کو کاٹ لیتا ہے۔ کیکاؤ منوس انگلی کٹنے کے بعد چیخیں مار رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چاگری صاحب کو کچھ نہیں کہتے اور دونوں بھائی زندان سے باہر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان، سلیمان اور باتور صاحب کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فوری طور پر یہ تمام صورتحال دیکھنے کے بعد جورجیا کے سربراہ کو بلایا ہے۔ اگر جورجیا کا حکمران فوری طور پر مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے محل میں نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے بھائی کو نقصان پہنچائیں گے، اور پھر میں کبھی بھی جورجیا میں کوئی حکمران زندہ رہنے نہیں دوں گا۔ الپرسلان بھی باتیں سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے، اگر فوری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تو چاگری صاحب کو شہید کر دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ سلطان سے اجازت لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، یعنی کہ سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اپنے والد صاحب کی جان بچانے کے لیے میرا بھی ایک طریقہ کار ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے طریقے سے اپنے والد صاحب کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں، میں تمہاری بات نہیں سمجھا، آخرکار تم ایسا کیا کارنامہ سر انجام دو گے جس کی وجہ سے وہ لوگ میرے بھائی کو شہید نہیں کریں گے؟ الپرسلان جواباً کہتے ہیں، وہ لوگ انتقام لینے کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ غصے میں ہیں اور اب وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا فوری طور پر ان کے غصے کو روکنے کے لیے ان کے باپ کے قاتل کو ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ سلطان تغرل یہ سن کر کہتے ہیں، تمہارا منصوبہ بہت اچھا ہے، لیکن ان کے والد صاحب کا قاتل کون ہے؟ الپرسلان فوری طور پر جنرل دوکاس کا نام پکارتے ہیں۔ یہ سنتے سلطان پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اگر ہمیں چاگری صاحب کی جان بچانی ہے تو جنرل دوکاس کو مار کر لیبارت کے بیٹوں کے سامنے حاضر کرنا ہوگا۔ اور پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے کہ جب جنرل دوکاس کو کنک قبیلے میں قید کیا جاتا ہے
تو الپرسلان زندان میں جنرل دوکاس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم نے لبارت کو قتل کروایا تھا؟ جنرل دوکاس جواباً کہتا ہے ہاں، میں نے یہ سب کچھ بازنطینی شہنشاہ کے حکم کے مطابق کیا تھا۔ یعنی کہ الپرسلان پہلے ہی اس بات کی تصدیق کر چکے ہوتے ہیں یہ سب کچھ بازنطینی شہنشاہ کے حکم کے مطابق کیا گیا تھا اور کرنے والا جنرل دوکاس تھا۔ اور پھر الپرسلان اپنے منصوبے کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں لہٰذا اگر ہم جنرل دوکاس کو لبارت کے بیٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس طرح ہمیں ان کو اپنی زمینیں بھی نہیں دینی پڑیں گی اور نہ وہ میرے بابا کو شہید کر پائیں گے۔ سلیمان یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے الپرسلان نے بالکل ٹھیک کہا، اگر ہم اپنے والد صاحب کی جان بچانا چاہتے ہیں تو جنرل دوکاس کو لبارت کے بیٹوں کے حوالے کرنا ہوگا، اور ویسے بھی جنرل دوکاس اپنے ہم مذہب لوگوں پر ظلم و زیادتی بڑھاتا چلا جا رہا ہے، وہ اسی چیز کا مستحق ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ بلاخر سلطان کو بھی الپرسلان کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے اور وہ الپرسلان سے کہتے ہیں تم نے بہت سے بازنطینی سرزمینوں پر ہمارے جھنڈوں کو لہرایا ہے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، جیسا تمہیں مناسب لگے ویسا ہی کرو، میری مدد تمہارے لیے 24 گھنٹے دستیاب ہے۔ اور پھر الپرسلان سلطان سے اس بات کی اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے علاقوں میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں ان کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری باتور صاحب کو سونپ دینی چاہیے۔ اسی دوران ابراہیم ینال وہاں پر پہنچ جاتے اور کہتے ہیں معاف کیجیے گا میرے بھتیجے، لیکن میں پہلے ان کی جان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ الپرسلان ابراہیم ینال کو جواب دے پاتے سلطان اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں ابراہیم ینال نے بالکل ٹھیک کہا، ان لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری ابراہیم ینال کے سپرد کر دی جائے گی۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فرزاد ہرن کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اسی دوران اسے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے تو وہ جیوجن اور اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے جیوجن فرزاد کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس تیر کمان کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے میں تم سے یہاں پر کسی اہم موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں، اب تمہارے قرض ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ فرزاد یہ سن کر کہتا ہے کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم نے وقتی طور پر اپنی سرزمینوں پر مجھے پناہ لینے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اب میں یہاں سے جانے والا ہوں، لہٰذا میں تمہاری سرزمینوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو مجھ پر تمہارا کوئی بھی احسان باقی نہ رہ پائے گا۔ جوجی نے سن کر کہتا ہے تم نے مجھے ہمیشہ ہی سے غلط سمجھا ہے، تم ترک بننے کی کوشش کر رہے ہو لیکن تم ترک نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہیں سلطان نے جلا وطن کر دیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم ینال نے، اب وہ بھی تمہارا دشمن ہے، لہٰذا ایک بات تو طے ہے کہ تم چاہ کر بھی ترک سرزمینوں پر پناہ نہیں لے سکتے۔ اگر تمہاری مقصد کی کامیابی میں کوئی بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف میں ہوں۔ ایک طرف فرزاد اور جوجن آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف الپا گوت الپرسلان اور رقصہ خاتون سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں تمام منصوبے کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ جوجن کا اگلا قدم کیا ہے، یعنی کہ اب کیکاؤ منوس ہارنے والا ہے اور اسے لبارت کے بیٹوں نے گرفتار کر کے زندان میں پھینکوا دیا ہے، لہٰذا جوجن نہ چاہتے ہوئے بھی جنرل دوکاس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ بلاخر الپرسلانی سن کر کہتے ہیں جوجن نے پہلے جنرل دوکاس کو مروانے کی کوشش کی تھی، اب وہ کیکاؤ منوس کو مروانا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ نہ تو کیکاؤ منوس کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی جنرل دوکاس کو، وہ اپنے مفاد کی خاطر دونوں میں سے کسی کو بھی قربان کر سکتا ہے، تو لہٰذا ہم جوجن کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ ناظرین ایک طرف جوجن فرزاد سے بات چیت کرنے کے دوران ایک سونے کی تھیلی نکال کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہتا ہے میں یہ سونا تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم آرمنائی کے علاقے میں رہنے والے ہمارے ہم مذہب لوگوں کو قتل کرو گے تاکہ اس کا سارا الزام ہم پر آنے کے بجائے تم پر چلا جائے، لیکن یاد رکھنا میں نے یہ سونا صرف تمہیں اپنے لوگوں کو قربان کرنے کے لیے نہیں دیا بلکہ خاموش رہنے کے لیے دیا ہے، یعنی کہ ان تمام چیزوں میں میرا نام ملوث نہیں ہوگا، اور تو اور تم جیسے ہی ہمارے بازنطینی سپاہیوں سے مقابلہ کر کے انہیں جہنم حاصل کرو گے تو تمہاری ساکھ میں بھی اضافہ ہوگا اور سلطان تم سے خوش ہو جائیں گے۔ فرزاد وہ سونا لیتے ہوئے کہتا ہے سمجھو تمہارا کام ہو گیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسری طرف الپرسلان صاحب مظلوم بازنطینیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ سکون سے اپنے گھروں کی طرف واپس جا سکتے ہیں، وہاں پر اب کوئی بھی بازنطینی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، لہٰذا آپ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری ابراہیم ینال صاحب کے سپرد ہے۔ جن علاقوں میں آپ لوگ رہا کرتے تھے پہلے وہ بازنطینیوں کے علاقے تھے، لیکن اب ان علاقوں کو میں نے فتح کر لیا ہے، لہٰذا آپ ہماری سرزمین پر سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ سن کر دیہاتی بازنطینی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور الپرسلان کے حق میں بہت سی دعائیں کرتے ہیں کہ آپ نے جو وعدہ پورا کیا تھا آپ اس پر قائم ہو، بلکہ ہم نے آپ کو اس سے بھی بہتر پایا ہے۔ دوسری طرف جنرل دوگاس یوجن سے تمام کہانی سننے کے بعد کہتا ہے میں فرزاد پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، بالآخر وہ ایک ترک ہے اور ترک لوگ کبھی بھی اپنوں کے ساتھ غداری نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اتنی آسانی سے غداری نہیں کرتے، لہٰذا تمہارا اس پر بھروسہ کرنا صرف اور صرف ایک بے وقوفی ہے۔ جوجن جواباً کہتا ہے وہ اصل میں ایک ترک نہیں ہے، بلکہ اسے تو کافی عرصے پہلے ہی اس کی سرزمین سے اس کو نکال دیا گیا تھا، وہ تو ترکوں کے خلاف ہے اور انہیں قتل کرنے کے بعد بہت خوشی محسوس کرتا ہے، وہ صرف اور صرف ترک جیسا بننا چاہتا ہے لیکن اس میں ترکوں جیسی کوئی بھی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے،
بلکہ وہ تو غدار ثابت ہو جائے گا۔ جنرل دوکاس یہ تمام باتیں سننے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک صلیبی سپاہی انہیں آ کر بتاتا ہے کہ الپرسلان آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی جنرل دوکاس حیرانگی سے جیوجن کی طرف دیکھتا ہے کہ آخرکار الپرسلان ہم لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے ہمارے قلعے میں کیوں آیا ہے۔ اور پھر جیسے جنرل دوکاس الپرسلان سے ملاقات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو جیوجن جنرل دوکاس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تم غصے میں پاگل ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لو، لہٰذا میں الپرسلان سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا اور میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کی جان بچانے کے لیے آیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے والد صاحب کو زندان میں ہم لوگوں نے ڈلوایا ہے، لیکن میں اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یعنی کہ جیوجن جان بوجھ کر جنرل دوکاس کو الپرسلان سے ملنے سے روکتا ہے تاکہ وہ الپرسلان سے ملاقات کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ الپرسلان یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے جیوجن الپرسلان سے ملاقات کرنے کے لیے صحن میں پہنچ جاتا ہے اور وہ الپرسلان سے پوچھتا ہے آپ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ سب کچھ خیریت ہے؟ الپرسلان جیوجن سے کہتے ہیں میں یہاں پر لیپاریت کی وجہ سے آیا ہوں، یعنی کہ میں جنرل دوکاس کو مروانا چاہتا ہوں کیونکہ اسی نے لیپاریت کو مارا تھا۔ یہ سنتے ہی جیوجن حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ آخرکار الپرسلان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ جیوجن بھی جنرل دوکاس کو پسند نہیں کرتا اور اسے مروانا چاہتا ہے۔ اور پھر جیوجن الپرسلان سے کہتا ہے تم بولو، میں تمہاری باتوں کو غور سے سن رہا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اور پھر الپرسلان جیوجن سے کہتے ہیں کہ میں نے پانسلر میں لیپاریت کو قید کروا دیا تھا اور اپنے سلطان چچا کے حکم کے مطابق میں نے انہیں صحیح سلامت تم بازنطینیوں کے حوالے بھی کر دیا تھا، لیکن میرے جانے کے بعد فوری طور پر لیپاریت کو مار دیا گیا۔ یعنی کہ یہ سب کچھ جنرل دوکاس نے بازنطینی شہنشاہ کے حکم کے مطابق کیا تھا، یعنی کہ لیپاریت کے قتل میں نہ تو تم ملوث ہو اور نہ ہی ہم لوگ، یہ سب کچھ جنرل دوکاس نے کیا ہے۔ لہٰذا لیپاریت کے بیٹے ہم لوگوں کی سرزمین حاصل کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں بلکہ وہ انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر جنرل دوکاس سے تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے میں سمجھ گیا، تو تم اپنے بابا کی جان بچانے کے لیے جنرل دوکاس کو لیپاریت کے بیٹوں کے حوالے کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو، لیکن میں حیران اور پریشان ہوں کہ تم یہاں پر میری مدد حاصل کرنے کے لیے کیوں آئے ہو۔ اس سے پہلے کہ الپرسلان جیوجن سے کہہ پاتے کہ میں یہاں پر تمہاری مدد اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھی جنرل دوکاس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو اور میں بھی، لیکن اس سے پہلے شہزادی اودوکیا اپنے چچا جان کی کٹی ہوئی انگلی لے کر فوری طور پر وہاں پر پہنچ کر رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے کہ جیوجن تم میرے چچا جان کی جان بچا سکتے ہو۔ اور پھر اودوکیا اپنے چچا جان کی کٹی ہوئی انگلی کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے یہ دیکھو ان لوگوں نے میرے چچا جان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ دوسری طرف کیکاؤ منوس چاگری صاحب کو تانے دے رہا ہوتا ہے کہ جب میں نے حسن تابع کو گرفتار کر لیا تھا اور اسے اپنے قلعے میں قید کروا دیا تھا تو تمہارا بیٹا ہیرو بن کر میرے قلعے میں گھس گیا، یعنی اس نے اپنے استاد کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ لیکن یہاں تو لیپاریت کے بیٹوں نے چاگری صاحب یعنی کہ الپرسلان کے والد صاحب کو قیدی بنا دیا ہے، تو تمہارا بیٹا تمہاری جان بچانے کے لیے یہاں پر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ چاگری صاحب یہ سن کر کوئی جواب نہیں دیتے تو کیکاؤ منوس اپنے الٹے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ تمہارے مرنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ تمہارے قبیلے کا سردار بن جائے اور تمہاری کرسی پر بیٹھ جائے۔ چاگری صاحب کیکاؤ منوس کی بچکانہ باتیں سننے کے بعد ہنسنا شروع ہو جاتے اور کہتے ہیں تم بہت ہی مذاقیہ ہو۔ جہاں تک الپرسلان کی بات ہے وہ ضرور آئے گا اور وہ صرف میری ہی نہیں بلکہ تمہاری جان بھی بچائے گا۔ اگر تم میرے بیٹے الپرسلان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگو گے تو وہ تمہاری بھی جان بچائے گا۔ میں اپنے بیٹے کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کیکاؤ منوس سے سن کر کہتا ہے بکواس، جہاں تک میں الپرسلان کو جانتا ہوں وہ صرف تمہاری جان بچائے گا اور ویسے بھی مجھے الپرسلان کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ایک بازنطینی دستہ میری جان بچانے کے لیے یہاں پر پہنچنے ہی والا ہوگا اور بڑے ہی افسوس کی بات ہوگی کہ یہاں سے جو انسان زندہ بچ کر صحیح سلامت باہر جائے گا وہ صرف کیکاؤ منوس ہوگا۔ دوسری طرف جیوجن لیپاریت کے بیٹوں کی طرف خط لکھ رہا ہوتا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ میں آپ کو وہ کچھ نہیں دے سکتا جو آپ مجھ سے مانگنے کے لیے آئے تھے، یعنی کہ زمینیں اور طاقت، لیکن میں تمہارے والد صاحب کا قاتل تمہارے حوالے کر سکتا ہوں، یعنی کہ جنرل دوکاس۔ اور پھر جیوجن اس وادی کا نام لکھتا ہے جہاں وہ دھوکے سے جنرل دوکاس کو لے کر آئے گا اور اسے لیپاریت کے بیٹوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بالآخر جیوجن وہ خط لکھنے کے بعد اسے اس کالے رنگ کے کبوتر کے پاؤں میں باندھ کر اڑا دیتا ہے۔ دوسری طرف جنرل دوکاس جو کہ جیوجن کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اور الپرسلان کے درمیان آخرکار کیا بات ہوئی تھی، اور پھر جیسے جیوجن جنرل دوکاس کے سامنے پہنچتا ہے تو جنرل دوکاس بڑی بے چینی سے جیوجن سے پوچھتا ہے تو الپرسلان نے تم سے کیا کہا؟ جیوجن مسکرا کر کہتا ہے وہ بہت ہی چالاک ہے، الپرسلان جان چکا ہے کہ لیپاریت کو آپ نے قتل کروایا تھا، یعنی کہ الپرسلان آپ کو زندہ یا مردہ لیپاریت کے بیٹوں کے حوالے کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ جنرل دوکاس سے سن کر کہتا ہے کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو سکتا ہے کہ تم نے الپرسلان کے ساتھ کوئی اور بات کی ہو، وہ میری حقیقت کے بارے میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ تم نے ہی الپرسلان کو بتایا ہو۔ جیوجن یہ سن کر کہتا ہے میں کوئی غدار نہیں ہوں،
یہ سب کچھ تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے ہوا ہے. یاد کرو جب تمہیں کنک قبیلے میں قید کر لیا گیا تھا تو تم نے ہی الپرسلان کو بتایا ہوگا کہ تم نے لیواریت کو بازنطینی شہنشاہ کے حکم کے مطابق قتل کروا دیا ہے، اور اب تو الپرسلان کے پاس اس سے زیادہ کوئی سنہری موقع نہیں ہو سکتا کہ تمہیں وہ لیواریت کے بیٹوں کے حوالے کر دے اور اپنے بابا کی جان بچا لے. بالآخر جوجن اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے جنرل لوکاس سے کہتا ہے آپ کو وقتی طور پر کہیں پر چھپنا ہوگا جہاں الپرسلان آپ تک نہ پہنچ پائے. اگر وہ آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ آپ کو گرفتار کرنے کے بعد لیواریت کے بیٹوں کے حوالے کر دے گا. جنرل لوکاس سے سن کر کہتا ہے ہرگز نہیں، میں کبھی بھی الپرسلان سے ڈر کر کسی جگہ پر نہیں چھپوں گا. جوجن نے سن کر کہتا ہے وقت کی نزاکت کو سمجھیں، ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی جان بچا کر یہ قدم اٹھانا ہوگا. بالآخر جنرل لوکاس جوجن کی بات نہیں سنتا اور وہ کہتا ہے میں قلعے کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، لہٰذا سپاہیوں کی تعداد دگنی کر دی جائے. جوجن نے سن کر کہتا ہے جیسا آپ کا حکم. تو ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا. نیکسٹ پارٹ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا، تو ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.